کیا آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں موبائل فون کس قدر اہمیت اختیار کر گیا ہے اور موبائل فون کمپنیاں کتنا کما رہی ہیں اور ان کی گزشتہ 10 سال میں آمدن کیا رہی ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والی 3 ٹیلی کام کمپنیوں کو 10 سال میں 25 خرب 21 ارب روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ موبی لنک سے تعلق رکھنے والے جائز برانڈ نے سب سے زیادہ 16 خرب 62 ارب 98 کروڑ روپے کے ساتھ کمائی میں سب سے اولین پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے۔ یو فون صارفین کی تعداد 7 کروڑ 20 لاکھ ہے، تاہم وہ آمدنی میں بہت پیچھے ہے۔ 5 سال میں پاکستانی موبائل صارفین سے 338 ارب روپے ٹیکس ایڈوانس حاصل کیا گیا۔ پاکستان میں جس طرح ہر شے مہنگی ہو رہی ہے، گھر چلانے والے ہر شخص پر معاشی ذمہ داریوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن موبائل فون نیٹ ورک کے مختلف پیکیج کا مہنگا ہونا ذمہ داریوں سے بری الزمہ نوجوانوں کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ کچھ دن قبل معروف ادارے سروے کیا جس کے مطابق 31% پاکستانیوں نے اسمارٹ فون کے بغیر گزارا مشکل قرار دیا ہے۔ ان میں سے 30 سے 50 سال کی عمر کے پاکستانی شامل تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، موبائل فون نہ صرف بنیادی زندگی کی لازمی ضرورت بن گیا ہے بلکہ اس کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ ہمارے سرکاری معاشی ماہرین کی مسلسل حکمت عملی کے سبب پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہونے لگا ہے جہاں سرکار آمدنی بڑھانے کے لیے بنیادی ضرورت کی چیزوں پر مالی بوجھ بڑھانا ہی آسان حل قرار دیتی ہے۔ چند دن قبل وزارت خزانہ نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ گزشتہ 5 سال میں موبائل صارفین سے 338 ارب روپے ٹیکس ایڈوانس وصول کیے گئے۔ آج اسی حوالے سے ایک اہم خبر آپ کے علم میں لا رہے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے والی 3 ٹیلی کام کمپنیوں کو پچھلے 10 سالوں میں مجموعی طور پر 25 خرب 21 ارب 59 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے، جبکہ 7 خرب 63 ارب 81 کروڑ 30 لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس کی مد میں ادا کیا۔ پی ٹی اے کی دستاویز کے مطابق 2013-14 اور 2022-23 کے عرصے کے دوران ٹیلی کام آپریٹر جیز کو 16 خرب 62 ارب 98 کروڑ کی آمدنی ہوئی اور اس آپریٹر نے 5 خرب 2 ارب 91 کروڑ 10 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا۔ ٹیلی کام آپریٹر زونگ نے ان 10 سالوں میں 8 خرب 21 ارب 54 کروڑ 40 لاکھ روپے بٹورے، جبکہ ٹیکس کی مد میں 2 خرب 48 ارب 88 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کیے۔ نیا ٹیل کو اس عرصے کے دوران 37 ارب 6 کروڑ 60 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی اور اس ادارے نے 12 ارب 42 کروڑ روپے ٹیکس کی مد میں ادائیگی کی۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتانا ضروری ہے کہ 91% سے زائد پاکستانی موبائل فون سروسز تک رسائی رکھتے ہیں۔ پی ٹی اے کے مطابق دسمبر 2024 تک 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک، جس کی نصف آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، یہاں موبائل فون صارفین کی تعداد 19 کروڑ 30 لاکھ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 13 کروڑ 90 لاکھ افراد موبائل ڈاٹا استعمال کرتے ہیں، جبکہ لینڈ لائن فون کنیکشن کم ہو کر 30 لاکھ رہ گئے ہیں۔ براڈ بینڈ وائی فائی کنیکشن کی تعداد 14 کروڑ 20 لاکھ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں موبائل فون سروس 20ویں صدی کے آخری اشرے یعنی 90 کی دہائی سے شروع ہوئی۔ پاکٹیل پاکستان میں پہلا سیلولر آپریٹر تھا، پھر اگلے 10 سے 15 سال میں مزید کمپنیاں وجود میں آئیں۔ کیبل اینڈ وائرلیس کے ذریعے قائم کی جانے والی پاکٹیل پہلی کمپنی تھی جس نے پاکستان میں موبائل فون خدمات انجام دینے کا لائسنس حاصل کیا۔ 1 اپریل 2008 میں اسے چائنا موبائل نے خرید لیا اور اب یہ نئے نام زونگ پاکستان کے نام سے کاروبار کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ کاروبار دینے والی جیز کی بنیاد 1994 میں موبی لنک کمپنی کے طور پر رکھی گئی۔ نومبر 2024 تک جیز کے پاکستان میں 71 ملین صارفین ہیں، جس میں سے 50 ملین 4G صارفین ہیں۔ اس کے پاس تمام موبائل نیٹ ورک آپریٹرز کا سب سے زیادہ 37% مارکیٹ شیئر ہے۔ زونگ ایک اور پاکستانی موبائل ڈیٹا نیٹ ورک آپریٹر ہے جس کی ملکیت چائنا موبائل ہے۔ یہ 2008 میں پاکستان میں GSM نیٹ ورک چلانے کے لیے ملی کام سے لائسنس کے حصول کے ذریعے چائنا موبائل کمپنی کا پہلا بیرون ملک سیٹ اپ ہے۔ یہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا موبائل سروس فراہم کنندہ ہے جس کے صارفین کی تعداد 50 ملین ہے، جس میں 38 ملین 4G LTE صارفین ہیں۔ پاکستان بھر میں 14,000 سے زائد 4G فعال سائٹس کے ساتھ سیلولر آپریٹرز میں اس کا مارکیٹ شیئر 25% ہے۔ زونگ نے 10,000 بیس اسٹیشنوں کے ساتھ ملک میں تیسرا سب سے بڑا سیلولر نیٹ ورک بنایا ہے۔ زونگ کے پاس ملک کا سب سے بڑا سیلولر پاور ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے۔ نیا ٹیل ایک انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر ISP ہے جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کی بنیاد 2006 میں رکھی گئی۔ یہ پاکستان بھر کے 9 شہروں میں رہائشی اور کارپوریٹ صارفین کو ٹیلی فون، فائبر پر مبنی براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا DSL آپریٹر تھا۔ 2006 میں نیا ٹیل کو مائکرو نیٹ براڈ بینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ MBL کے ذیلی ادارے کے طور پر پاکستان کے پہلے فائبر ٹو دی ہوم سروس فراہم کنندہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ابتدا میں نیا ٹیل کی خدمات صرف جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے مخصوص تھیں، تاہم اب وہ فیصل آباد اور پشاور کو بھی کور کرتے ہیں۔ PTCL پاکستان کا سرکاری ادارہ ہے۔
कंपनी की इजारादारी 1947 से सदी के आखिर तक बरकरार रही। ऐसा तब तक रहा जब मुल्क में मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां नहीं आ गईं। निजी सेक्टर में टेलीकॉम के कारोबार के बाद मोबाइल सर्विस की मकबूलियत को देखते हुए PTCL ने 2001 में कंपनी मोबाइल फ़ोन सर्विस यू का आगाज़ किया था। यू फ़ोन पाकिस्तान की दूसरी मोबाइल कंपनी है। यू फ़ोन ने 2024 में 108 अरब रुपए में यूरोपीय कंपनी टेलीनार पाकिस्तान के 100% शेयर खरीदे हैं, जिसके बाद यू सारिफिन की तादाद 7 करोड़ 20 लाख हुई है। ताहम इतलात के मुताबिक कौमी सतह पर पहचानी जाने वाली कौमी सेलुलर कंपनी यू फ़ोन आमदनी में इनसे बहुत पीछे है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।